للکارنے کی ضرورت نہ پڑتی. کیوں؟ کیونکہ نبی سے بڑا آپ سمجھ لیں کہ نہ کوئی معلم گزرا ہے، نہ کوئی مدرس گزرا ہے، نہ کوئی دائی گزرا ہے، نہ کوئی تبلیغی گزرا ہے، نہ کوئی ایموشنل انٹیلیجنٹ گزرا ہے، نہ ان سے بڑا کوئی کریٹیکل تھنکر گزرا ہے، مگر انہیں بھی جب یہ کام کرنا پڑا تو تصادم کے ساتھ ہی ہوا ہے. تو آج ہم بھی اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں باطل کے خلاف تو ہمیں تو تصادم لینا پڑے گا. انفرادی سطح پہ بھی لینا پڑتا ہے، معاشرتی سطح پہ بھی لینا پڑتا ہے، اور ریاستی سطح پہ بھی لینا پڑے گا. اپنے گھر میں بھی کانفلکٹ آتا ہے جب آدمی دین کے اوپر چلتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دین کے اوپر چلیں گے تو آپ کو کانفلکٹ نہیں آئے گا. یہ اللہ کی کتاب جو ہے یہ آپ کے اوپر جب نازل ہوگی، جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بھائی قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں آج بیٹھ کے. جب ہم قرآن کے اوپر چلیں گے تو زندگی مشکل ہوگی، آسان نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آج اسلامی تہذیب غالب نہیں ہے. اس وقت جو تہذیب غالب ہے وہ غیر اسلامی ہے، وہ مغربی تہذیب ہے، جس کی جڑ بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بیچ سے نکال دیا جائے اور اس دنیا کو ہی اصل جو ہے اس زندگی کو اصل زندگی سمجھ لیا جائے اور آخرت کے دن کا کلی انکار کر دیا جائے. اس جو ہے نا تہذیب کے اندر، اس سویلائزیشن کے اندر رہتے ہوئے آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ اسلام پہ چلیں گے آپ کی زندگی آسان ہوگی؟ بلکہ ہمارے ایک استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن پہ آدمی چلے کیسے؟ قرآن تو سیدھا سیدھا انسان کے پیٹ کے اوپر لات مارتا ہے، ہر چیز کے اوپر لات مارتا ہے نا. پیٹ کے اوپر لات مارنے سے مطلب یہ آپ سمجھیں گے ہر چیز پہ لات مارتا ہے، سارا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے بھائی. اس کے بغیر یہ آپ اس پہ چل نہیں سکتے. یہ میں اسی لیے آپ کو یہ باتیں پہلے بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ بات پوری طرح سے ہمارے سامنے ہو، مستحضر ہو، حاضر رہے، ہر وقت دماغ میں موجود رہے کہ قرآن پہ چلنا آسان نہیں ہے. قرآن پہ چلنا دو دھاری تلوار پہ چلنے کے مترادف ہے. اگر تو ہم نے اس کے اوپر واقعی چلنا ہے تو ہمیں اپنی کمر کس لینی چاہیے کہ مصیبتیں آنے والی ہیں بھائی، مصیبتوں کے بغیر گزارا نہیں ہے. کوئی آپ کہہ لیں نا وہ کہ گارڈن نہیں ہے، یہ ادھر کوئی ریڈ روزز نہیں ہے، یہ کوئی نرم بستر نہیں ہے، یہ کانٹے دار راستہ ہے. اس میں آگ بھی ہے، جس میں سب کچھ ہے، جس میں ہر طرح کا آبسٹیکل ہے. آپ کی سوچ سے بھی اوپر کی چیزیں ہیں اس میں جو آپ سمجھ بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے. اس طرح کا ہی مسئلہ آپ کو آ سکتا ہے. تو بہرحال اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اب قرآن جو ہے نا جب ہم اس کو سمجھیں گے تو آپ نے جو ہے نا وہ بالکل اس کو اسی طریقے سے سمجھنا ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا وہ آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے اور یہ آپ سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ. اور آپ اس وقت جب یہ سوچیں گے کہ میرے اوپر نازل ہوا ہے، میں نے اس کو پڑھا، آپ کے دماغ میں وہ چیزیں آ رہی ہوں گی کہ اچھا جب میں اس پہ چلوں گی، یہاں چلوں گا تو مجھے کیا مصیبت آئے گی، مجھے کس کس سے لڑنا پڑے گا، مجھے گھر والوں سے لڑنا پڑے گا، مجھے معاشرے سے لڑنا پڑے گا، خاندان سے لڑنا پڑے گا، ریاست سے لڑنا پڑے گا، کس کس سے لڑنا پڑے گا، کہاں کہاں پہ جو ہے نا مجھے جا کے جو ہے وہ لڑائی کرنی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ میں نے کمپرومائز کرنا نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو قرآن کے بعد اسے کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے کہ وہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور آخرت میں سب سے شدید عذاب میں جھونک دیے جائیں، سب سے شدید، کافروں سے بھی نیچے. یہ بات سورہ بقرہ میں یہود کے لیے آئی ہے، لیکن آج کا جو بھی کام یہود کرتے تھے وہ سب کچھ ہم نہیں کر رہے. کتاب کے بعد اسے کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تو ہم نے جب قرآن کو پڑھنا ہے تو جو بھی ہم کہتے ہیں نا کہ آج کے دور میں سابقون اور اولون کون ہوں گے، سابقون اور اولون کی نہیں، ویسے آپ کو پتا ہے صحابہ میں وہ لوگ جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا اور اسلام کے لیے جو ہے نا انہوں نے قربانیاں دی، انہیں سابقون اور اولون کہتے ہیں. تو ہمیں استاد نے بتایا کہ آج کے دور میں سابقون اور اولون بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو سابقون اور اولون وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے جب قرآن رکھا جائے اور انہیں پتہ چل لے جائے کہ یہ قرآن کی بات ہے، اس کے بعد وہ کسی ایک منٹ کا بھی، ایک لمحے کا بھی جو ہے نا اس میں تاخیر کیے بغیر اس کے اوپر عمل کریں. تو آپ جو ہے نا سابقون اور اولون ہیں، سب سے سبقت لے جانے والے ہیں. یہ ہمیں کہیں ایک مثالیں ملتی ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں کہ جیسے ہی پتہ چلا کہ بھئی اللہ کا یہ حکم ہے، فوراً جو ہے نا چیز چھوڑ دی. پتہ چلا مرد پہ سونا آرام ہے، اٹھا کے جو اتار کے انگوٹھی جو ہے نا پھینک دی، سونے کی پہنی ہوئی تھی، جیب میں بھی ڈال سکتے تھے، بعد میں جا کے بیچ بھی سکتے تھے. ہمارے ایسا ہوتا آدمی آج کے دور میں کوئی اقلیت پسند، کوئی ریشنلسٹ ہوتا، ٹھیک ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کو چیک میں رکھنے والا، تو وہ اتار کے جیب میں ڈالا تھا، چلو بھیج دوں گا. لیکن وہ عشق کے مرحلے تھے، مرتبے تھے جو کہ ہم نے
نبی سے جو عشق والے جب سیشن کیا تھا اس میں ہم نے یہ باتیں کی تھی. تو بہرحال یہ باتیں کچھ جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے قرآن کو پڑھتے ہوئے اور اس کو سمجھتے ہوئے. تو اس وجہ سے یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. چلیں اب ہم جو ہے وہ اس صورت کی جو تشریح ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. اس میں یہ جو صورت ہے اصل میں یہ میں جو ہم جو سلسلہ چلائیں گے نا یہ ایک سمجھ لیں کہ قرآن کے کچھ سلیکٹو پورشنز ہیں جن کو ہم لوگ سٹڈی کریں گے. پورے قرآن کو اس طرح ہم کہہ لیں کہ سیکوینس سے نہیں پڑھیں گے. یہ ایک نصاب ہے جو کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے بنایا تھا اپنے کسی زمانے میں, اور وہ اپنے جو بھی ان کی تنظیم میں لوگ ہوتے تھے انہیں وہ یہ پڑھاتے تھے اور اس کا درس بھی دیا کرتے تھے. ان کے درس یوٹیوب پہ ہی پڑھے ہیں, وہاں سے بھی آپ کو مل جائیں گے, آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یوٹیوب پہ منتخب نصاب کے نام سے, منتخب نصاب ڈاکٹر اسرار احمد آپ سرچ کریں گے, وہاں پہ آپ کو پوری پلے لسٹ مل جائے گی. تو اس میں انہوں نے سب سے پہلے سورہ عصر کو رکھا تھا, اس کو جو ہے نا بنیاد بنایا تھا, اور پھر جو ہے نا اسی صورت کی آگے جو ہے نا وہ جتنا بھی ہم آگے چیزیں پڑھیں گے وہ اس صورت کی آپ سمجھ لیں کہ ایک قسم کی تشریح ہوگی. مختلف صورتیں جو ہم دیکھیں گے اس کے اندر یہی باتیں ساری کھلیں گی کہ ایمان کیا ہے, عمل صالح کیا ہے, اور تواسب الحق کیا ہے, تواسب الصبر کیا ہے. یہ ساری تشریح جو ہے نا وہ تقریباً اسی کی ہوگی, اسی سے کی تشریح ہوگی. لیکن یہ ہے کہ وہ پھر ہم گہرائی میں جا کے سمجھیں گے کہ ایمان کہتے کہ اس کو, کہ آیا ہمارے اندر ایمان موجود ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. یہاں جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لینے سے ہی جنت میں چلے جائیں, کیا واقعی میں ایسا کوئی معاملہ بھی ہے یا نہیں. پھر عمل صالح, نیک اعمال کون کون سے ہیں. آج تو ہم نے نماز روزے کوئی نیک عمل سمجھا ہوا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی نیک اعمال ہیں جو کہ ہمیں کرنے ہیں اپنی نجات کے لیے. پھر جو ہے نا وہ حق کی بات بیان کرنا, حق پہ کھڑے ہونا, یہ کیا چیز ہوتی ہے. اور پھر آخر میں جو چیز آتی ہے صبر, وہ کیا چیز ہے. یہ سب کچھ انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم یہ جو ہمارا ایک سلسلہ ہے اس کے اندر ہم یہ پورا جو قرآن کا پیغام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سلیکٹو پورشن اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ قرآن کا جو پیغام ہے وہ ہم قرآن کی زبان میں ہی آپ تک جو ہے نا وہ پہنچا دیں. اس کے بعد مزید قرآن کو پڑھنے کا جو جذبہ ہے وہ آپ کے اندر خود پیدا ہو. اور مزید بھی پھر انشاءاللہ ہم اور بھی کلاسز جو ہے نا وہ کریں گے جس طریقے سے میں قرآن کو سمجھتا جاؤں گا. انشاءاللہ میری کوشش یہی ہے کہ جو چیز مجھے آتی ہے, جو سمجھ میں آیا ہے, وہ باتیں میں انشاءاللہ آپ سب کے سامنے رکھوں گا, آپ سب کو بتانے کی کوشش کروں گا. تو سورہ عصر جو ہے یہ اس کا جو موضوع ہے, اس کا موضوع یہ ہے کہ آپ کی جو نجات ہے نا وہ کس چیز کے اندر ہے. یعنی کہ جو آپ جو کہتے ہیں نا سیلویشن جس کو کہتے ہیں, یعنی کہ بس کہ خسارے سے بچ جانا, نقصان سے بچ جانا کی جو راہ ہے وہ کون سی ہے, اس کا راستہ کون سا ہے. کہ مطلب آپ نے اگر نجات پانی ہے تو اس کے لیے کم سے کم شرائط کون سی ہیں, کم سے کم کنڈیشنز کون سی ہیں جو کہ پوری ہوں گی تو آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ نجات پا دیں. مطلب کہ کوئی بہت اوپر کی کامیابی نہیں, لیکن صرف نجات پا جائیں گے. منیمم کرائٹیریا آف, آپ کہہ لیں کہ منیمم کرائٹیریا ٹو اوائڈ فیلئر. یہ اس صورت کے اندر یہ بات جو ہے نا وہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ آئی ہے. آپ کو لگے گا کہ یہ تین جو ہے نا وہ آیات ہیں چھوٹی چھوٹی, لیکن یہ ہے کہ یہ اپنے معنی کے اعتبار سے جو ہے نا وہ یہ بہت جامع صورت ہے اور اس کے اندر کافی گہرائی ہے. اور یہ ایسی صورت ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا اس کے بارے میں یہ قول ہے کہ اگر انسانیت کی رہنمائی کے لیے صرف یہی ایک صورت نازل کر دی جاتی اور پورا قرآن نہ بھی نازل کیا جاتا نا تو یہی ایک صورت کافی تھی. اگر سارا قرآن اگر نہ بھی نازل کیا جاتا اور صرف یہی ایک صورت جو ہے نا وہ نازل کر دی جاتی تو انسانیت کے لیے کافی تھا. اسی طرح امام راضی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے جو سورہ عصر ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تباہی کا, ان کے خسارے کا, ان کے گھاٹے کا اعلان صادر فرما دیا ہے. ٹھیک ہے, کہ پوری انسانیت جو ہے نا وہ گھاٹے کے اندر ہے سوائے ان کے جو ان چار چیزوں کا اہتمام کریں گے, ایمان کا, عمل صالح کا, تواصب الحق کا, تواصب الصبر کا. ٹھیک ہے, تو چنانچہ جو لوگ کامیابی کا دار و مدار کس چیز کے اوپر ہے, ان چاروں چیزوں کے اوپر ہے. ان چاروں چیزوں کا جو مجموعہ ہے وہ اصل میں کامیابی کا دار و مدار ہے. یہ امام راضی نے اپنی تفسیر میں اس صورت کے بارے میں یہ بات کی ہے. اچھا, اب یہاں پہ کچھ باتیں جو ہے نا سورہ عصر کے حوالے سے تھوڑی سی اور ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ یہ ہیں کہ ترتیب کے جو آپ کہہ لیں کہ جو قرآن نازل ہوا ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ جو صورت ہے یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اولین صورتوں میں سے, یعنی کہ جو شروع میں صورتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں یہ ان میں سے ایک صورت ہے. ٹھیک ہے, اور آپ اگر تھوڑا سا قرآن سے شغف رکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات ایسا ہوگی کہ جو صورتیں شروع میں نازل ہوئی تھی وہ بہت مختصر اور صورتیں تھیں, لیکن وہ بہت کمپریہنسو تھی, بہت جامع قسم کی صورتیں ہوں گی. جتنی بھی سورہ مدثر ہے, سورہ عصر ہے, سورہ فاتحہ ہے. ٹھیک ہے, یہ جو صورتیں یہ شروع کے جو دور میں نازل ہوئی ہیں, لیکن
آپ یہ دیکھیں کہ یہ مختصر تو آپ کو نظر آئیں گی کہ یہ بہت بریف ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن ان کے اندر جو مضمون ہے وہ بہت گہرے ہیں اور بہت کمپریہنسو اور بہت جامع قسم کے مضامین جو ہے نا شروع کی صورتوں کے اندر آئے ہیں۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو صورت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قرآنی کامیابی کا تصور ہے نا وہ بتایا کہ اصل میں کامیابی ہے کیا، کامیابی کہتے کس کو ہیں۔ تو سکسیس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے ابھی۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے جو صورت کے الفاظ ہیں نا وہ بہت ہی سادہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر الفاظ ایسے ہیں، اثر ہو گیا، انسان ہو گیا، حق ہو گیا، صبر ہو گیا، ان سارے، خسارہ ہو گیا، نقصان مطلب جس کو نقصان کہتے ہیں، ان سارے الفاظ سے ہم بھی واقف ہیں، مطلب کوئی اتنی یہ آپ کہہ لیں کہ مشکل الفاظ نہیں ہیں، بہت ہی آسان الفاظ کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنی بات پہنچا دی۔ ادب میں کہتے ہیں اس چیز کو سہل ممتنع، یعنی کہ اتنی جامع بات کر دینا لیکن بہت ہی سادہ الفاظ کے اندر۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ بڑا کون ہوگا جو کہ اپنی بات کو سادہ اور آسان الفاظ میں پہنچا سکے، ٹھیک ہے۔ اور شروع میں آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں مکی دور میں، ان کا آغاز جو ہے نا وہ بہت چونکا دینے والا ہے، ان کے اندر جو ہے نا وہ جو ہے نا کہ کبھی قسم سے آغاز ہو رہا ہے اور کبھی کسی اور انداز سے آغاز ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اٹینشن گریبنگ قسم کا آپ کہہ لیں کہ سٹارٹ ہوتا ہے صورتوں کا، تو وہ یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے جو کہ ابتدائی دور کی صورتیں ہیں، مکی دور کی صورتیں ہیں ان کے اندر، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی اس کا ایک ترجمہ کر لیتے ہیں کہ سورہ اثر کا ترجمہ کیا ہے کہ زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اور باہم ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید کی اور باہم ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی۔ اچھا، اب اگر یہ جو ترجمہ ہے اس کا اگر ہم ہولسٹیکلی جو ہے نا وہ اگر اسے دیکھیں ایز اے ہول، تو اس کے اندر ہمیں یہ بات نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل رول بتایا ہے کہ بھائی تمام انسان جو ہے نا وہ خسارے میں ہے، اور ایک زمانے کی جو ہے نا وہ قسم کھا کے یہ بات بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ آگے تفصیل میں گفتگو کرتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن بھی بتا دیا، یعنی کہ استثناء بھی ہے کچھ لوگوں کو کہ جو کہ خسارے میں نہیں ہوں گے، وہ کیا کیا کریں گے، وہ نیک اعمال، ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، جو ہے نا حق کی تلقین کریں گے، صبر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پوری اگر آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں تو یہ آپ کو ایک بالکل ایک سمپل سٹیٹمنٹ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی بات کو انسانوں تک پہنچایا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے نا، اصل میں اس جو صورت ہے اس کا موضوع کامیابی ہے کہ کامیابی کا معیار کیا ہے۔ آج کے دور میں ہم کامیابی کا معیار کسے سمجھتے ہیں؟ دولت کو، شہرت کو، عہدے کو، پیسے کو، اقتدار کو، حسن کو، کوئی بھی چیز ایسی ہے جو کہ ہم آج کے مٹیریلسٹک زمانے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کامیابی ہے۔ خاص طور پہ جو ہم ٹین ایجرز، اور مطلب میں تو نہیں ٹین ایجرز تھا جب میں، تو ہم بھی انہی چیزوں کو سمجھتے تھے اور انہی چیزوں کے جو ہے نا وہ انفلوئنس میں تھے، ان کے زیر اثر تھے، کیونکہ ہمارے پاس اس طریقے سے بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں ہدایت دی تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں نا وہ ایک جو بھی ایک آپ سمجھ لیں کہ غالب تہذیب ہوتی ہے، جو بھی سویلائزیشن اس وقت دنیا میں چل رہی ہوتی ہے، جو آس پاس کا ماحول ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ زیادہ تر بہ رہے ہوتے ہیں، الا ماشاءاللہ یہ کہ بہت جو تھوڑے ہوتے ہیں جو کہ رک کے سوچتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر ماں باپ بھی کیونکہ ہرٹ سائیکالوجی میں چل رہے ہوتے ہیں تو پھر بچے بھی اسی طریقے سے ہی چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ کامیابی کا تصور بھی وہ انہی سے ہی لے رہے ہوتے ہیں جو کہ معاشرہ جس کو کامیابی کا تصور سمجھتے ہیں، جس میں ماں باپ کامیابی کا تصور سمجھتے ہیں، اور بچے کے ذہن کے اندر امبیڈ کر دیتے ہیں، اس کی وائرنگ کر دیتے ہیں، اس کا سافٹ ویئر کا اس کے ہارڈ ویئر کے اندر چینجنگ ہو جاتی ہے ساری کی ساری، اور پھر وہ آپ سمجھیں کہ اس کو ڈیلیٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو کامیابی کا تصور ہے کسے سمجھتے ہیں؟ دنیا کی جو بھی کامیابی ہے، آج ہم سب اس فتنے میں مبتلا ہیں، ٹھیک ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، آپ دیکھیں کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں بچے کو صبح اٹھتا ہے تو اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ تو نے فجر پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، یہاں اس چیز کے اوپر سے کوئی ڈانٹتے شانٹتے نہیں ہے، لیکن اگر وہ کہے کہ میں نے اسکول نہیں جانا تو بس جو ہے نا ماں ڈنڈا لے کے پہنچ جاتی ہے، یا ڈنڈا لے کے نہ ہی پہنچے تو کسی طرح ڈانٹتی ہے، یا ڈانٹے نہ تو کوئی اور طریقے استعمال کر کے اسے اسکول بچے کو بھیجنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، اور نماز کی طرف جو ہے نا اس کا کوئی جو ہے کہ کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہوتی۔ تو اب بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ جب اس ماحول کے اندر پلا بڑا ہے تو وہ کامیابی کا معیار اسی چیز کو سمجھے گا نا جس چیز کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہوگا اس کی زندگی میں، وہ سمجھے گا کہ یار واقعی میں جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے کہ اس چیز کی کوئی ویلیو ہے کہ ماں باپ کیوں مجھے بار بار تنگ کر رہے ہیں، میں یہ تو میرے خیر خواہ لوگ ہیں، یہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ میرے ساتھ کیوں اس طرح کریں گے۔ تو کامیابی دیکھیں کوئی نہ کوئی ایسا سکسیس کا تصور ہمارے ذہن میں ہے
सक्सेस के तस्वुर के बगैर हम चल नहीं सकते, हमें ड्राइव ही नहीं मिलेगी, हम सुबह उठेंगे कैसे जब हम हमें हमारे जहन में कोई काम ही नहीं है, हमारे सामने कोई नस्बुल है नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तो बिस्तर से क्या उठना है? फिर बंदा डिप्रेशन में होता है ना वो वाला तो। लेकिन जो बंदा एक नॉर्मल आदमी होता है उसके सामने सक्सेस का कोई आप समझ लें कि तस्वुर जरूर होता है जिसको वो अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है। तो हमें ये सबसे पहले तो जांचने की जरूरत है, अपनी अपना जो है ना मुहासबा करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने अंदर झांके देखें कि मैं सक्सेस किसे समझ रहा हूँ। और जिस चीज को हम सक्सेस समझ रहे होते हैं, हमारी सुबह शाम की सारी तवन्नाइयां, सारी एनर्जी, सारी विल, सारा फोकस, सब कुछ जितनी तवन्नाइयां अल्लाह ताला ने दी हैं, अपना जान माल वक्त सब कुछ उसके लिए हम जो है ना खपा रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, लगा के रहे खपा रहे होते हैं जो है ना। ये एक आप समझ लें कि इसके लिए सही लफ्ज ये होगा, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना जिसे कि अपने सेल्फलेस होके किसी चीज के लिए काम करना। सक्सेस वो चीज होती है जिसके लिए आदमी सेल्फलेस होके काम कर रहा है, मतलब अपनी परवाह भी नहीं करता। तो मैं मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बीमार हूँ नहीं हूँ, मैंने ऑफिस जाना ही जाना है, क्यों? क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो फिर भी क्या होगा, मैंने जाना है क्योंकि वो आपको पता है कि नहीं जाऊंगा तो क्या होगा। इसी तरह यूनिवर्सिटी है, नहीं जाऊंगा तो क्या होगा। लेकिन वही बात है, दीन का कोई काम करना पड़ जाए तो हम क्या करते हैं, 100,000 बहाने तराशते रहते हैं। मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे ये हो गया, मुझे उल्टियां लगी हुई हैं, मैं बुखार में हूँ, मैं मुझे फलां है, या अभी मेहमान आ गए हैं, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया। भाई क्या मतलब है? यही अगर सब कुछ हो आपके साथ और आपने सुबह पेपर देने जाना हो तो आप छोड़ देंगे पेपर? नहीं छोड़ेंगे ना। तो बात ये कि ये जो बात है कामयाबी का, ये जो सब कुरान बयान करता है, इसको पढ़ लेना, इसको समझ लेना, इस पे सुभान अल्लाह कह देना बहुत आसान है, मगर इस कामयाबी पे दिल का ठुक जाना बहुत मुश्किल काम है। ये आसान नहीं है, क्योंकि हम अपने माहौल से मुतासिर होते हैं ना। हमारा माहौल है वो हमें बताता है कि कामयाबी कुछ और है, तू किसी और तरफ जा रहा है भाई। तो भाई हम कामयाबी जिस चीज को समझते हैं उसके लिए हम किसी चीज की परवाह नहीं करते, उसके लिए हम सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं। तो पहले जो बात तो यह है कि हमें यह देखना है कि कुरान किस चीज को कामयाबी कहता है। कुरान जिस चीज को कामयाबी कहता है हम उस चीज को कामयाबी समझेंगे और उसी के लिए जो है ना वो अपनी सारी जहतें, अपनी सारी सलाहियतें, अपना जान माल, अपना सब कुछ जो है ना उसके लिए लगाएंगे। फिर मेरे लिए जितनी मुश्किलें आती हैं मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बात ये समझ लें, जो बात मैंने पहले भी आपके सामने रखी है, कि इस सूरत के अंदर इंसान की जो निजात है उसका बेर मिनिमम क्राइटेरिया बताया गया। ये क्राइटेरिया अल्लाह ताला ने नहीं बताया कि तुम ये 4 काम करोगे तो तुम बहुत बड़ी जन्नत तुम्हें मिलेगी। तुमने यहाँ पे ज़ालिकल फौजुल अजीम के अल्फाज नहीं आए कि ये है बड़ी कामयाबी, ये अल्फाज नहीं आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ ये बात आई है कि आप खसारे से बचेंगे। वो कहते हैं ना 33% नंबर लेके जो हम पास होते थे, वो वाला। और साथ साथ दूसरी बात ये भी समझ लें कि ये चारों शर्तें कामयाबी के लिए लाजिम है। ये 4 कंपलसरी पेपर होते हैं ना, जिस तरह उनमें से एक भी फेल हो जाए तो आप प्रमोट नहीं हो सकते। तो ये वो वाला हिसाब है कि ये चारों चीजें अगर आपकी जिंदगी में होंगी, इन पे आपका अमल होगा, तो आप जो है ना वो कामयाब होंगे, वरना आप कामयाब नहीं हो सकते, वरना आपकी निजात नहीं है। ठीक है। तो और दूसरी बात फिर आप ये देखें कि ये चारों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जिस तरह डॉक्टर दवाई देता है, तो अब अगर किसी को इन्फेक्शन है तो डॉक्टर उसे एंटीबायोटिक देता है, तो एंटीबायोटिक से क्या होता है, उससे डायरिया हो सकता है, उसका पेट थोड़ा सा खराब होता है, तो साथ वो उसे स्टमक की मेडिसिन भी दे देता है कि यार इसको सपोर्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजें क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को, ये चारों भी। ठीक है। तो जिस तरह डॉक्टर आपको नुस्खा देता है, आप उसमें से एक चीज निकाल दें और कहें फिर डॉक्टर के पास जाएं कि भाई मैं तो ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर कहेगा भाई मेरी क्या गलती है, तुम मेरी प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो ही नहीं कर रहे। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमें जो प्रेस्क्रिप्शन दी है, ये चारों चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, और इन चारों चीजों के ऊपर अमल करने से ही कामयाबी मिलेगी। एक में अगर तकलीफ हो रही है तो दूसरी तरफ से आपको राहत ही मिल रही होगी। ठीक है, जिस तरह से कि मैंने आपके सामने ये मिसाल रखी है डॉक्टर की मेडिसिन की। ठीक है। आज हमारे जहनों में गया गलत फहमी पैदा हो गई है कि हम सिर्फ कलमा पढ़ लेंगे तो जो है ना वो हमें जो है ना वो छुटकारा मिल जाएगा और हम जो है ना निजात पा जाएंगे। तो यहाँ पे उस चीज की नफी हो गई है कि ईमान के साथ साथ और भी चीजें जरूरी हैं जो जो कि चाहिए, वरना इंसान क्या है, खसारे के अंदर है। आज मुसलमान क्या हुआ है, अमल से फारिग हो चुका हुआ है ना। इस वजह से हुआ है कि उसे लगता है कि भाई मैं खाली कलमा पढ़ लूंगा तो बस मेरी जो है ना वो जन्नत पकी होगी अल्लाह ताला के यहाँ, और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अमल से फारिग हुआ मुसलमान आज का, मैं बना के तकदीर का बहाना। तो उसने कहा कि भाई हमारी तकदीर में तो लिखा हुआ है कि हमने जन्नत में ही जाना है, और तकदीर का बहाना हमने बना लिया है भाई। वैसे ये शेर तो किसी और उसमें है, कॉन्टेक्स्ट में, मगर खैर छोड़ें। अच्छा, अब ये
جو ہے نا ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب ہم جو ہے سورہ عصر کا جو آغاز ہے وہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ وہ ایک قسم سے ہوتا ہے کہ والعصر، کہ ایک قسم ہے. کس چیز کی؟ اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے قسم ہے زمانے کی. تو اب جو اس کا آپ زمانے سے آپ کے ذہن میں کیا لفظ آئے گا؟ آپ کے ذہن میں لفظ آئے گا ٹائم، لیکن اس کا مطلب ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ٹائم یہ اس کے لیے صحیح ورڈ نہیں ہے، اس کو صحیح ایکسپلین نہیں کرتا ورڈ ٹائم. دیکھیں اثر جو ہے نا، اثر عربی میں ٹائم جو ہے اس کے لیے بھی الگ سے جو ہے نا وہ لفظ ہے نا وقت، جس طرح ہمارے وہاں اردو میں ہے. تو اثر کہتے ہیں کہ زمانے کو. زمانہ اب جس طرح جو آئنسٹائن کی جو تھیوری آئی اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ ٹائم اور اسپیس کیا ہیں؟ یہ انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ٹائم ہے وہ اسپیس کی ہی اصل میں ایک جو ہے نا وہ ڈائمینشن ہے. تو کیا ہے یہ جو ان دونوں ہے نا یہ آپس میں ٹائم اور اسپیس انٹر کنیکٹڈ ہے. تو اسی طرح سے اگر آپ اثر کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کے پاس ٹائم بھی ہے اور اس میں جو ہے نا اسپیس بھی ہے. زمان و مکان کی وحدت ہے، یعنی کہ آپ کے پاس زمان اور مکان دونوں اس کے اندر موجود ہیں. اور زمانہ کون سا؟ تیزی سے گزرنے والا زمانہ، یعنی کہ کنٹینیوس فلو آف ٹائم. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قسم جو ہے نا وہ کھائی ہے تیزی سے گزرنے والے زمانے کی. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ زمانہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تیزی سے گزرتا ہے، وہ آہستہ سے نہیں گزرتا. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹائم جو ہے نا وہ بہت جو ہے نا وہ آرام سے گزر رہا ہے. میں گھڑی کو بیٹھ کے جب دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یار 1 منٹ تو بہت بڑا ہوتا ہے، 60 سیکنڈ ہوتے ہیں اس کے اندر، اور ٹک 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 کر کے ٹک 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 گھڑی چل رہی ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت جو ہے نا وہ ٹائم میرا سلو چلتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تیزی سے گزرنے والا زمانہ گواہ ہے. تو غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا اس وقت زمانہ ہمارے سامنے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھیا چلتا پھرتا سسٹم ہے سارا اور بہت سکون ہے اور ہر چیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. زمانہ بہت تیزی سے گزرا ہے. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں قسم کیوں کھاتا ہے؟ ہم تو کسی بڑی چیز کی قسم کھاتے ہیں نا، کسی اللہ تعالیٰ کی ذات کی کھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو بڑی کوئی ذات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تاکید کے لیے قسم کھاتا ہے، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اور ہمیں سمجھانے کے لیے قسم کھاتا ہے. ٹھیک ہے، اور شہادت کے لیے قسم کھاتے ہیں، یعنی کہ ہم قسم کھاتے ہیں کسی چیز کو گواہ بنانے کے لیے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ زمانے کو گواہ بنا رہے ہیں. زمانے کو گواہ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں جو بھی آپ سمجھیں کہ زمانہ گزرا ہے نا، اور ہر زمانے کے انسان کیا سمجھتے رہے ہیں کہ ہم جی پچھلے آنے والے زمانے کے انسانوں سے تو بہت بہتر لوگ ہیں، ہم تو بھائی سینٹر آف دا یونیورس ہیں. آج یہ یہودی ہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ یہودیوں کا مسئلہ یہی ہے نا کہ یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بہت لاڈلی قوم سمجھتے ہیں. تو زمانے کا کو گواہ بنا کے اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ انسان جو بھی آیا نا اس دنیا میں اسے سمجھا کہ میں ہی میں ہوں بس. ٹھیک ہے نا، اور میں ہی میں ہوں. یہودی یہی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم اللہ تعالیٰ کی محبوب قوم ہے، ہمارے میں سے نبی کیوں نہیں آیا تھا؟ اور یہ تو انسان، اور یہ جس طرح ہم جانوروں کو سمجھتے ہیں نا کہ یار یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں کہ ہم ان سے دودھ لیتے ہیں، ان سے گوشت لیتے ہیں، ان سے مختلف کام لیتے ہیں. تو وہ باقی انسانوں کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ جانور ہیں، یہ ہمارے کاموں کے لیے پیدا کیے گئے اور ہم اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین قوم ہیں. ٹھیک ہے، تو جو بھی زمانے میں جس زمانے میں جو لوگ گزرے ہیں نا وہ سمجھتے تھے کہ ہم پچھلے زمانے والوں سے بہت بہتر لوگ ہیں، اور انہیں تو کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں تھی. آج ہمیں جو ہے نا چیزوں کی صحیح طرح سے سمجھ آئی ہے، اور بلکہ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو آنے والے زمانے کے لوگ ہیں وہ ہم پہ رش کر رہے ہوں گے. وہ کہیں گے کہ یار واہ، اصل میں تو لوگ یہ تھے جو لوگ گزرے ہیں. مطلب کہ جو بھی انسان دنیا میں جس وقت بھی موجود رہے ہیں وہ اپنے آپ کو سینٹر آف یونیورس سمجھتے ہیں. آج ہمارے یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہم ایج آف انفارمیشن میں پیدا ہوئے ہیں، ریشنلزم کی ایج ہے. آج جو ٹیکنالوجی ہے وہ پہلے زمانوں میں نہیں تھی. آج آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہے نا وہ اپنے باپوں کو چپ کرا رہے ہو جائیں گے، بھائی آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو تو یہ یوز نہیں کرنا آتا، آپ کو تو فلاں نہیں کرنا آتا، مطلب میں ہی میں ہوں. زمانہ کو گواہ بنا کے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ بھائی بہت تم سے پہلے بھی آئے ہیں اور تم سے پہلے بھی گزرے ہیں اور بہت تیزی سے گزرنے والا یہ زمانہ ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح سے لوگ جو ہے نا وہ گمانڈ کرتے ہیں، اور دین کے معاملے میں آپ دیکھ لیں یہی ہے. وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے پاس حدیثیں نہیں پہنچی تھی، اماموں کو یہ نہیں پتا تھا، فلاں کو یہ نہیں پتا تھا، فلاں کے پاس تو علم نہیں تھا. آج ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کہ پچھلے والے ساروں کا انکار کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو فضول آدمی تھے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں جو ہے نا آج بات پتہ چل گیا. میرے پاس حدیثوں کا وہ مجموعہ ہے جو کہ امام ابو حنیفہ کے پاس بھی نہیں تھا. انہیں کیا پتا کہ کیا دین تھا؟ مجھے پتا دین کیا ہے، میرے سے سیکھو نا. تو بھائی یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سینٹر آف یونیورس سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ زمانے کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہے کہ بھائی تم نے زمانہ اس چیز کا گواہ ہے کہ تم سے پہلے بھی لوگ آئے ہیں اور تم سے بعد بھی لوگ آئیں گے. اس زمانے نے قوموں کے عروج بھی دیکھے ہیں، زمانے نے قوموں کے جو ہے نا وہ
زوال بھی دیکھے ہیں اس نے، تہذیبوں کو بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور اس نے تہذیبوں کو بگڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو تم جس چیز کے اوپر بہت گمنڈ کر رہے ہو، زمانے سے پوچھ لو، زمانہ اس چیز کا گواہ ہے کہ کوئی بھی چیز یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. انسان آیا ہے تو اس نے جانا ہے ایک نہ ایک دن، اور ہر چیز، ہر عروج کو زوال ہے، اور ہر زوال کو عروج ہے. اور انسان جو ہے نا وہ اس زمانے سے، کیونکہ گواہی سے جو ہے نا وہ سبق سیکھے کہ یہ زمانہ اصل میں ہمیں بتا رہا کیا ہے، کہ بھئی کیا کیسے جو ہے نا وہ لوگ آئے اور کیسے کیسے لوگ گزرے، انہوں نے کیا کیا کام کیے. زمانے کے پاس تو ہر چیز کا ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے. اور زمانہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ بڑا جو ہے نا وقت بڑا ظالم ہوتا ہے. تو وقت ظالم کس طرح سے ہوتا ہے؟ وقت ظالم اسی طرح سے ہوتا ہے نا، کہ بھئی وہ فطرت جو ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فطرت تو کسی کو معاف نہیں کرتی. اگر ہم فطرت کا پنگا لیتے ہیں تو وہ پھر ہمیں جو ہے نا وہ سبق سکھا کے چھوڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کے لیے، زور کلام کے لیے، گواہ بنانے کے لیے زمانے کو سامنے رکھا ہے کہ قوم عاد گزری ہے، قوم سمود گزری ہے، اور کئی ہیں قومیں گزری ہیں. بلکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ سیرو فی الارض، تم زمین میں گھوم کے دیکھ لو. کافروں سے کہا کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا حال کیا جبکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا. اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں جن قوموں پہ جس علاقے میں عذاب آیا ہوتا تھا تو وہاں سے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ وہاں سے تیزی سے گزر جاؤ، وہاں سے جلدی سے گزرنا ہے، وہاں پہ زیادہ قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج دیکھیں نا ہم مسلمان جا کے وہ ڈیڈ سی میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو پتہ نہیں کون ٹورسٹ اسپاٹ ہے. اور ڈیڈ سی کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ یہ روایات کے اندر یہ بات آتی ہے